آج بڑے لوگ ہیں جو وظیفے پوچھتے ہیں اللہ کیسے راضی ہوگا، بتاؤ وظیفہ آپ کو۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، مالک میری قوم پوچھتی ہے تو کیسے راضی ہوگا، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا ان سے جا کے کہہ دو کہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں۔ یہ اپنے رب سے راضی رہیں، جو رب ان کے لیے فیصلہ کرے۔ وہ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے نا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، تو جب انہوں نے بہت زیادہ اس دعا پر اصرار کیا نا، یا اللہ راضی ہو جا، تو پردے کے پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی سفیان اب کچھ اور نہ مانگے، اللہ سے آگے نہ چلے۔ جناب سفیان کہنے لگے میں دعا ہی کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ تو فرمانے لگی پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اللہ سے راضی ہیں؟ حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی نبوت کی نشانیوں کا بڑا پرانا قائل ہوں۔ محبوب نے فرمایا چچا کس طرح؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پنگوڑے میں تھے، آپ جدھر جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند بھی ادھر ادھر ہی چلتا چلا جاتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے میں تو اس دن کا قائل ہوں، بدر میں زبردستی لائے گئے تھے دباؤ ڈال کے، اور حضور نے یہاں صحابہ سے کہا تھا میرے چچا کو کچھ نہ کہنا، ان کو تو زبردستی لایا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار، اور جب یہ آئے نا تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو تو فدیہ بھی دو۔ انہوں نے بھی عذرائے محبت کہا کہ کہاں سے دو؟ تو حضور نے بھی عذرائے محبت فرمایا کہ وہ جو آتی دفعہ میری چچی کو پیسے دے کے آئے تھے، کہ آ گیا تو استعمال کر لوں گا ورنہ تم یہ کام کر لینا۔ تو حضرت عباس تو سن کے کانپنے لگے، کہنے لگے وہ تو مجھے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ، زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، کچھ لوگ اس دور میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں حضرت عباس کا شمار ہوتا تھا، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز عطا کیا۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمہ مسجد لگتی ہے، بڑے خوش قسمت، بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے رب کے گھر میں جھاڑو دینے کی، وہ اپنے نصیبوں پہ رشک کریں، جن کی ذمہ داری لگتی ہے، جن کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے، وہ کبھی دروازہ کھولتے ہیں اللہ کے گھر کا، کبھی بند کرتے ہیں، کبھی یہ سعادتیں محنت سے نہیں ملتی، خدا کے فضل سے ملتی۔ انہیں بھی عاجزی کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی ان لوگوں کو رشک کی نظر سے دیکھنا چاہیے، رشک کی نظر سے جو یہ والی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ بڑی پرانی بات ہے، ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، طلباء، ہمارے استاد بھی تھے، تو ایک صاحب آگے کہنے لگے تسی مسیح توڑو؟ تو ہمارے استاد سے فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، فرمانے لگے اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے۔ اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں این سعادت بزور بازو نیز، یہ سعادتیں بازو کی طاقت سے ملتی ہیں، یہ تو تب ملتی ہیں جب خدا فضل فرماتا ہے۔ حضرت عباس کو یہ اعزاز ملا کہ ان کے والد جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی دیکھ بھال کرتے، آب زمزم کا بندوبست کرتے، زائرین کو آسانیاں دیتے۔ ان کے بعد یہ خدمت حضرت عباس کے حصے میں آئی، حضرت عباس ڈیوٹی کرتے، روب بڑا تھا، قد بڑا تھا، کبھی بولتے تھے نا رات کو پہاڑی پہ چڑھ کے تو 8 میل تک آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا، اسے بعضوں کا سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، اس نے کسی چیز کا انتظام کرنا ہوتا ہے نا، اس نے سخت فیصلے بھی
یعنی ڈاکٹر کے پاس لوگ علاج کرانے جاتے ہیں پر کبھی کبھی اسے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی وہ مناسب سمجھتا ہے تو کوئی انگلی کاٹ بھی دیتا ہے. اب یہ اس کا ظلم نہیں ہے، یہ باقی ساری ذمہ داری ہے اس کی. اس نے انصاف کیا، جڑی بوٹی کاٹے تو اصل فصل کا بھلا ہوتا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا بندوبست، اس سے لوگوں کو شکوے بھی ہوتے ہیں. دیکھو جی فلانے سے کو چھٹی دے دی، فلانے سے معذرت، یہ شکوے بھی ہوتے ہیں. لیکن چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں. حضرت عباس کا رعب تھا، کسی کی طاقت نہیں تھی حرم شریف میں کوئی بات بھی کر سکے. نہ کوئی غیبت کر سکتا تھا، نہ کوئی غلط جملہ نکالتا تھا. یہ حضرت عباس کا رعب تھا. فرماتے تھے یہ رب کا گھر ہے، اس کا ادب کرنا پڑے گا.